بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انکشافات کا ایک سلسلہ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ نئے سے نئے پہلو سامنے آتے رہیں، نئے سے نئے لوگ بے نقاب ہوتے رہیں گے. ایک بہت اہم شخصیت نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بتایا ہے کہ ایک طیارہ جنرل راحیل شریف صاحب نے بھی خریدا تھا. یعنی ایک طیارہ تو چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس ہوتا ہی ہے، ایک اور طیارہ خریدا تھا ایک عرب ملک کی مدد سے. خبر بالکل کنفرم ہے، تفصیلات میں معلوم نہیں کر سکا، لیکن یہ کہ اس کی تصدیق کر لی کہ خبر درست ہے. کچھ پیسے حکومت پاکستان نے ڈالے یا ڈیفنس بجٹ میں سے ڈالے ہوں گے، اور کچھ یہ اس لیے کہ وہ کہیں تشریف لے جائیں تو انہیں راستے میں رکنا نہ پڑے. مطلب آسٹریلیا دور ہے، امریکہ دور ہے، کچھ اور ملک دور ہیں، تو ایک طیارہ انہوں نے بھی خریدا تھا. عمران خان کی کردار کشی کے لیے نئی مہم شروع کی گئی ہے. بھاڑے کے ٹٹو سرگرم ہیں پھر سے، کچھ بغض و حالات کے مارے ہوئے، کچھ خبط عظمت کے مارے ہوئے دیواروں سے ٹکریں مار رہے ہیں. او بھائی، دیوار پہ آپ مکہ بازی کی مشق کریں گے تو ہاتھ ٹوٹے گا نا. وہ سیٹھی جیسا آدمی کہتا ہے کہ اب تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. صحیح تو کیا، غلط تو کیا، صحیح الزام بھی لگاؤ کوئی مانے گا نہیں. وقت گزر گیا، وقت آپ کے ہاتھ سے پھسل گیا. ٹرمپ جو ہے وہ مخمصے میں ہیں. خبریں تو یہی آ رہی ہیں کہ حملے کی تیاری تو پوری ہے. ایرانی بھی کہتے ہیں کہ 90% امکان ہے اس بات کا کہ حملہ ہو سکتا ہے، لیکن کبھی وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم دکھاوے کا حملہ کرتے ہیں، ہم اپنی فتح کا اعلان کریں گے، تم اپنی فتح کا بھی یہ میسج بھیجتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں. یہ بڑی پیچیدہ صورتحال ہے. میں تفصیل سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں جتنا کچھ میں سمجھ سکا ہوں. ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ بڑی خبر ہے اگر کوئی اس پہ کام کرے. شہباز شریف ڈھاکہ کیوں نہیں جا رہے؟ ان کے پاس اتنا وقت ہے، انہوں نے 40 ملکوں کا دورہ کیا، 40 دورے کیے انہوں نے. ڈھاکہ کیوں نہیں جا رہے جہاں پاکستان کے مستقبل سے کی جنگ لڑی جا رہی ہے، جو بہت اہم ہے، جہاں انڈیا نے سارا زور لگا دیا اور عوامی لیگ کے ووٹ جو ہیں وہ دلوا دیے BNP کو، بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کو. ظاہر ہے انہیں یہی سوٹ کرتا تھا، جماعت اسلامی کو تو ووٹ دینے سے رہے، لیکن انہوں نے اس کا التزام کیا. یہ نہیں کہ وہ بائیکاٹ کر کے بیٹھ جائیں یا اپنی ایک اور نئی پارٹی بنا کے کھڑی کر کے. کوئی نہ کوئی صورت تو ہو سکتی تھی. وہاں انڈیا کام کر رہا ہے. چنانچہ اور وزیر اعظم نے طارق رحمان نے خواہش ظاہر کی اعلانیہ کہ شہباز شریف وہاں ہیں. انہوں نے پہلے یا صادق کو بھیج دیا جن کی کوئی سنتا ہی نہیں، جو وہاں گھبرائے ہوئے پھرتے رہے، کہنے لگے مجھے بس سے اترنے نہیں دیا. اور جن کی کوئی عزت ہے نہیں، وقار اس طرح کا ہے نہیں جیسا کہ ہونا چاہیے ایک اسپیکر کا، جنہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا ٹھیک اس وقت جب جنگ ہونے والی تھی کہ پاکستان آرمی کا چیف جو ہے اس کے ماتھے سے پسینہ بہ رہا تھا، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. ظاہر ہے نواز شریف کے کہنے پہ کہا ہوگا خود تو عالی جناب کے سر میں کچھ زیادہ ہے نہیں. وہاں کیوں نہیں جا رہے؟ اور وہاں دیکھیے، وہاں سارا سینٹیمنٹ تو پاکستان کے حق میں تھا. یہ تو معلوم تھا کہ جماعت اسلامی کی حکومت نہیں بننے دی جائے گی. وہ تو کوئی عالمی طاقت بھی، نام لیے بغیر میں کہتا ہوں، کوئی بھی نہیں چاہے گا. لیکن اگر انہیں کچھ زیادہ سیٹیں ملتی تو پاکستان کے حق میں جو ہے سینٹیمنٹ سٹرانگ ہوتا، اس کا فائدہ پہنچتا. سیاست ایک پریکٹیکل چیز ہے. پھانسیوں پہ وہ چڑھے ہیں، جیلیں انہوں نے کاٹی ہیں، اور نہایت حکمت کا مظاہرہ انہوں نے کیا. وہ جماعت اسلامی پاکستان سے مختلف ہیں، بڑی میچور لیڈرشپ ہے. چلیے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہاں جائیں، وہاں موجود ہوں. بھائی پاکستان ٹوٹ چکا تھا، بری حالت تھی. بھٹو صاحب وہاں گئے 73 میں، وہ مشہور نظم ہے اس پہ فیض صاحب کی. وہاں 2 نعرے لگتے تھے، پاکستان زندہ باد اور اسلام زندہ باد. وہ اب تو وہ انڈیا کے اتنے طویل عرصے سے اس کی غاصبانہ جو مداخلت ہے اس کی وجہ سے سخت وہ اس کے خلاف جذبات تھے، وہ وہاں کام کر رہے ہیں. اور انہوں نے نریندر مودی نے ابھی نتیجہ نہیں آیا تھا کہ مبارکباد دے دی طارق رحمان کو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور ہم کسی کو بھیج نہیں رہے. وہ
اس کام کے ہیں نہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ ایک دفعہ گئے وہاں اپنا کوئی جم کر بات نہیں کر سکے اور اب دوبارہ جانے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہوئے، چنانچہ وہ پروفیسر کو بھیج دیا بیچارے کو۔ وہ پروفیسر کا کام تھوڑی ہے، وہ کوئی لیڈر تھوڑی ہے، وہ اس کی بیچارے کی ایک دانشوری کا چھوٹا سا امیج بنا ہوا ہے، چند فکرے وہ سلیقے سے انگریزی کے اردو کے بول سکتا ہے، مگر وہ لیڈر تو نہیں ہے نا۔ اول تو خیر شہباز شریف بھی کیا لیڈر ہیں، آپ جانتے ہی ہیں۔ بڑی خبر یہ ہے کہ امریکی سفیر نے گریٹر اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر دیا، یہاں تک کہہ دیا کہ وہ نیل اور فرات تک کے علاقے پہ قبضہ کر لیں، لبنان پہ کر لیں، اسرائیل پہ کر لیں، اور بھی اردن پہ کر لیں، تو یہ ان کا حق ہے، یہ خدا نے انہیں دیا ہے۔ اس کے بعد ہم وہاں کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ اس واضح ان کا انٹرویو چھپا ہے، ساری دنیا میں اس کا چرچا ہے، وہاں ہم کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے 2009 میں بھی غالباً 2009 تھا جب یمن والا قصہ چھڑا تھا، تو اپنا پارلیمنٹ میں بحث ہوئی تھی، 5 دن تک بحث ہوئی تھی، اور پاکستان بچ گیا اس میں فریق بننے سے، دھمکیاں بھی دی گئیں، سب کچھ ہوا، لیکن پاکستان بچ گیا۔ اسی طرح بعد دوسرے مواقع پر بھی پارلیمنٹ میں بحث ہوئی، بچ گئے۔ اب یہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے جاتے اس کو؟ 2016 میں بھی ایک ایسا قصہ تھا، میرے ذہن میں نہیں آ رہا کیا تھا، تو پارلیمنٹ میں گئے تو جان بچ گئی۔ تو یہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں جا رہے؟ شہباز شریف جا کیوں نہیں رہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں چپکا ہوا ہے، اس کا جواب تلاش کرنا ہوگا۔ دیکھیے جس طرح توشہ خانہ کا کیس جو ہے عمران خان پہ ڈالا گیا، اور اس کے نتیجے میں نواز شریف، زرداری، شوکت عزیز، حتیٰ کہ محترمہ اور بہت سے لوگوں کے کھاتے کھل گئے، اور پتہ چل گیا کہ انہوں نے تو گاڑیاں تک لے لیں۔ یوسف رضا گیلانی، ان کا خاندان، زرداری صاحب کا خاندان، نواز شریف کا خاندان۔ اسی طرح اب طیارے کے معاملے میں بھی یہ پتہ چلا ہے کہ ایک عرب ملک سے پیسے لے کے درخواست کر کے، آپ اندازہ لگائیے کس طرح پاکستان کی توقیر یہ برباد کرتے ہیں۔ راحیل شریف صاحب نے بھی ایک دوسرا طیارہ خریدا تھا، اب اس کی تفصیلات میں معلوم کر کے میں عرض کروں گا آپ سے۔ خبریں اور بہت ساری آج خبریں ہیں، لیکن یہ میں کچھ چھوڑ دوں گا، کچھ مختصر کروں گا۔ سب سے بڑی کوفت اور کراہت کی بات یہ ہے کہ کچھ خبت عظمت کے مارے ہوئے اور کچھ زوم تقوی کے مارے ہوئے بغض و عناد کے ایسے کردار کشی کی، عمران خان کی کردار کشی میں مصروف ہیں کہ گھن آنے لگی ہے۔ ایک سرکاری اخبار نے لکھا ہے، ایک زمانے میں یہ معتبر آدمی تھا، اس کی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی، اب اس قدر اس نے خود کو رسوا کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کو کتنی بھی رعایت دے دی جائے، کسی کو کوٹ کیا ہے، کتنی بھی رعایت دی جائے اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اللہ کے بندے، جعلی حکومت ہے، رعایت کیا؟ کوئی آدمی میرے مکان پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ یہ 6 کمروں میں سے 2 کمرے تو میں دے دیتا ہوں، کبھی کہتا ہے 1.5 کمرہ دیتا ہوں، کبھی کہتا ہے 3 کمرے دے دیتا ہوں، تو رعایت کیا دے رہا ہے؟ وہ مکان تو میرا ہے۔ وہ جیتی تو پی ٹی آئی تھی، جیتا تو عمران خان تھا، رعایت کا کیا مطلب ہے؟ اور ایسے پراپیگنڈا کرنے والے ہیں۔ ایک وکیل سے رتی برابر بھی احساس اور ادراک ہو، آدمی میں شرم ہو تھوڑی سی بھی، تو ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ بھائی ایک سیاسی ڈکیتی تھی، اب ہونی تو مصالحتی چاہیے، آخر کار چیزیں تو میز پر ان کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اصول پر فیصلہ ہوگا نا۔ رعایت کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا لفظ ہے رعایت؟ یعنی جس کا حق ہی نہیں ہے، جو کسی کی زمین پہ قابض ہو کے بیٹھا ہے، کسی کی جائیداد پہ قابض ہو کے بیٹھا ہے، وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کے چرچے کرتے ہیں، جو زہد و تقویٰ کا درس دیتے ہیں، اور ایسی حرکت، لوگ کیا ہوتے ہیں اور کیا نظر آتے ہیں، اندر سے کیسا خبث اور باطن سے کیسا خبث نکلتا ہے۔ ایک صاحب ہیں، مجھے ان کا نام لینے پہ بھی طبیعت آماد نہیں، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے، اس کے بڑے لیڈر بن گئے، بڑے اہم عہدے انہیں دیے گئے، وہ انہیں اپنی طاقت لسانی پہ بڑا ناز ہے، جیلم کے مرزا کی طرح۔ انہوں نے علیمہ خان پہ الزام لگایا ہے کہ وہ حکومت کے لیے کام کر رہی ہیں۔ بتائیے، حکومت کے لیے کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے 4 یوٹیوبرز کو باہر بھجوایا،
یوٹیوبر تو نہیں ہیں، اخبار نویس ہیں، یہ ریڈیکول کرنے کے لیے انہیں یوٹیوبرز کہتے ہیں. آپ ان سے اتفاق کریں، اختلاف کریں، ان کی بعض آراء درست ہو سکتی ہیں، بعض نادرست ہو، بعض معلومات نادرست ہو سکتی ہیں. وہ خود گئے ہیں، انہوں نے اپنی کہانیاں ساری بیان کی ہیں. علیمہ خان سے تو دور کا بھی ان کا تعلق نہیں ہے، اور کہتے ہیں اپنے بیٹے کو چھڑا لیا اور وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی. وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی ہوتی محترمہ مریم نواز سے، اور سرکاری اخبار نویسوں اس کا چرچا نہ کرتے. اور قاضی حسین احمد نے ایک دفعہ اتفاق ہسپتال سے علاج کرا لیا تھا، اس کا بل بھی دیا تھا پورا. تو شریف خاندان نے کالم لکھوایا تھا کہ مفت کا علاج ان سے کرایا. قاضی صاحب کو وضاحت کرنی پڑی کہ وہ مفت کا انہوں نے مجھے پیشکش ضرور کی تھی، مگر وہ مرض ایسا تھا جس میں اتفاق ہسپتال کی ضرورت تھی، میں نے پورا بل دیا تھا. یہ معاف کرتے اگر اس سے ملاقات ہوئی ہوتی، اور چھپ دے. اور یہ ظاہر ہے وہ بھی ہدف ہیں، اور سہیل آفریدی بھی ہدف ہیں. اسی طرح وہ جیلم کے مولوی صاحب ہیں، کچھ سیکھ لیا ہے، کچھ پڑھ لیا، یاداشت اچھی تھی، نمایاں ہونے کا، شہرت کا شوق تھا، طاقت لسانی بھی ہے کچھ. اب انہوں نے ایک عجیب بات کہی ہے، فرمایا کہ منڈیلا کی سیالی ظرفی عمران خان کو نصیب ہے، نہ نواز شریف کو نصیب ہے، نہ زرداری صاحب کو. خیر یہ تو ایک موضوع الگ ہے نا، کس کی کتنی عالی ظرفی ہے، کس نے کیا کیا کچھ کیا اس ملک کے لیے، اور کس نے کیا نہیں کیا، کس نے اس ملک کو چراگاہ بنایا، کس نے لوٹا ہے، کس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور کس میں لچک ہے، کس میں نہیں ہے، کس نے کیا کیا، کس نے کتنی خدمت کی، کس نے کون سا پازیٹیو کام کیا. مرزا صاحب سے یہ پوچھئے کہ آپ کو عالی ظرفی کا ایک ذرہ بھی کبھی نصیب ہوا ہے؟ لوگ تو زندہ آدمیوں کے خلاف لڑتے ہیں، ان کے کردار کشی کرتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، تہمت تراشتے ہیں، الزام لگاتے ہیں. آپ نے تو 1400 سال کی تاریخ کے سوائے اصحاب رسول کے کسی کو چھوڑا ہی نہیں. وہ لوگ جو صدیوں سے محترم تھے تمام لوگوں کے لیے تقریباً، جن سے انسپریشن لی جاتی تھی. جو اقبال نے کہا کہ مرنے والوں کی جبیں روشن ہے ان ظلمات میں، جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں. وہ خدا کے بندے، جن لوگوں سے لوگ انسپریشن لیتے ہیں، توفیق عمل نے آگان کون سے شاہاں چی عجب گرب نوازند گدارا. ان کی جب آپ تحقیر کریں گے تو آپ قوم میں مایوسی اور بددلی کے سوا کیا پیدا کریں گے؟ کس ڈٹائی سے وہ کہتے ہیں فلاں تو کوئی چیز ہی نہیں، فلاں تو کوئی چیز نہیں، فلاں تو کوئی چیز نہیں. مطلب یہ میں ہی ہوں جو کچھ ہوں، اور کچھ نہیں ہے. آپ کو تو عالی ظرفی کی ایک رمق بھی نصیب نہیں ہوئی. آپ نے تو مرنے والوں کا معاف نہیں کیا، آپ نے تو مقدس ہستیوں کا معاف نہیں کیا، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کس طرح آپ نے، جیسے قرآن مجید کہتا ہے، بڑھیا نے سود کھاتا اور اسے برباد کر دیا. ہر چیز اپنی آپ کا احساس کمتری کا آپ اپنا علاج کرائیں، آپ خود کو برباد کیے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم عطا کرے. آپ کو اللہ نے ذہانت بخشی تھی، اچھی یاداشت بخشی تھی، مطالعے کا شوق بخشا تھا، اس کو کسی پازیٹیو کام کے لیے استعمال کریں. کبھی کبھی اتنا حیرت ہوتی ہے، وہ غالب کا شعر یاد آتا ہے اس آدمی کی حرکتوں پہ، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. گزارے یہ ہے جناب کہ میں دہراتا ہوں اس نقطے کو کہ عمران خان کے خلاف جو مہم ہے وہ بہت بری طرح ناکام ہو چکی، ظاہر ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک دن بات ہو رہی ہوگی. زرداری صاحب کیوں سٹ پٹائے پھر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر نے کہا کسی اخبار نویس سے، ظاہر ہے اپنا نام تو نہیں وہ ظاہر کر سکتا تھا، انہیں خوف لگ گیا ہے، مسالت ہوگی. وہ صحیح خوف لگا ہے انہیں. اس وقت تو نہیں ہو رہی، اس وقت ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن آخر کو تو مسالت ہی ہوگی نا، اور کیا ہوگا بھائی؟ آخر کہیں سیٹل کرنا ہے. یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اکانومی برباد ہو رہی ہے، امن و امان تباہ ہو رہا ہے، جرائم بڑھ رہے ہیں، قومی سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، ٹیکس کلیکشن ہو نہیں رہی، سرکاری دفتروں میں کام نہیں ہو رہا، ہر طرف بربادی پھیلی ہوئی ہے. تو ایک دن تو بات کرنی، کوئی راستہ تو نکالنا ہی ہوگا نا. وہ بیوقوف احمد نے کہتا ہے، جو بڑا ذہین بنتا ہے،
کہ جی وہ علیمہ خان کے سپرد پارٹی کر دی جائے گی. یعنی آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت قتل کرانا چاہتی ہے عمران خان کو. دوسرے الفاظ میں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، کذاب کا حافظہ نہیں ہوتا. ایک وقت آئے گا آپ دیکھیں گے ہم اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ یہ رسوا ہوں گے، اور ایسے رسوا ہوں گے، ایسے اجڑے ہوئے ہوں گے. آگ بجھی ہوئی ادھر، ٹوٹی ہوئی تناب ادھر، کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کار، نمونہ عبرت بن جائیں گے. وہ اس کے کھنڈر کے بارے میں کہا تھا انور مسعود، کیا وہ محترم شاعر ہیں، ان کا کیا نام ہے، وہ ٹکسلا کے کھنڈر کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے ٹنوں کے حساب سے. جب آدمی کی عقل ماری جاتی ہے، جب وہ مغلوب ہو جاتا ہے اپنی خواہشوں سے، اپنی ادنا خواہشوں سے، غلبے کی خواہش سے، اقتدار کی خواہش، اس کے ہوش و حواس، شہرت کی خواہش سے اس کے حواس کام نہیں کرتے. دیکھیے مصالحت ہوگی تو کس چیز پہ ہوگی؟ اصولوں پہ ہوگی. اصولوں کو نظر انداز کر کے تو نہیں ہوگی. پہلے وہ کہتے تھے عمران خان میرا مینڈیٹ واپس کرو، اب وہ کہتے ہیں نئے الیکشن کرو. او بھائی اس کا راستہ موجود ہے، کچھ عرصے کے لیے کچھ وقفہ دے کر الیکشن کرائے جا سکتے ہیں اور بات چیت طے ہو سکتی ہے. اور انتقام کا میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، انتقام کا سوال ہی نہیں. یہ تو بہت آسانی سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ احتساب کا ایسا ادارہ بنے گا جو پی ٹی آئی والوں کا بھی احتساب کرے گا، سب کا کرے گا، اور ہزاروں آدمیوں کو سزا نہیں دی جاتی ہے. تاریخ کا سبق یہ ہے کہ نیلسن منڈیلا کی مثال تو واضح ہی ہے. اس کے علاوہ بھی اٹلی میں مافیا تھی، ہر جگہ اس طرح کے واقعات ہوتے. چند آدمیوں کو سزا دی جاتی ہے اور وہ یہ کہ روپیہ واپس کر دیں. اگر عدالت میں ثابت ہو، اس میں وزیر اعظم کا کوئی عمل دخل نہ، اس کا فارمولہ بن سکتا ہے. اسرائیلی سفیر نے کیا کہا؟ مشرق وسطیٰ کی سرزمین خدا نے اسرائیل کو دی ہے، اگر وہ اردن، لبنان اور شام پہ قبضہ کر لے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. کہا کہ پورے خطے پہ قبضہ اسرائیل کا حق ہے. جی اس نے کہا، یہ اسرائیل میں امریکہ کے سفیر ہیں، پورا نام ان کا ذہن میں نہیں آ رہا، اور نیل سے فرات تک کا کنٹرول حاصل کر لے تو اچھا ہوگا. آج تک کسی امریکی لیڈر نے اس طرح کھل کر بات نہیں کی تھی. یہ بات اب پتہ نہیں نشے میں ہوں گے، کیا ہوں گے، کس حالت میں یہ بات کہہ دی. دیکھیے یورپ میں اور امریکہ میں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں. روس چڑھا آتا ہے، اس کو کچھ بگاڑ نہیں سکے. چین مالیاتی طور پہ بڑی طاقت بن گیا اور اصلی طور پہ بھی بن جائے گا. جو حالات ہیں وہاں تو 1% شرح ترقی، امریکہ میں وہاں 7-8%، 10% تک ہے بعض اوقات. وہاں 1.5 ارب کی آبادی ہے، وہاں 35-40 کروڑ کی آبادی ہے. کینیڈا کے ساتھ پھڈا ہے، یورپی یونین کے ساتھ تعلقات میں ظاہر ہے پہلی سے گرم جوشی نہیں رہی، اور امریکی معیشت جو ہے وہ زوال پذیر ہے. اور وہاں حالت یہ ہے ایک سروے کے مطابق کہ 90% کے لگ بھگ ریپبلکنز اپنے بچوں کی شادیاں، ویسے وہاں شادیاں والدین کی مرضی سے تو نہیں ہوتی، مگر ان کی خواہش یہ ہے کہ ہمارے بچے کشیدگی اتنی ہو گئی ہے کہ ریپبلکنز میں شادیاں نہ کریں. ڈیموکریٹس کہتے ہیں ریپبلکنز میں نہ کریں. ایک معاشرہ ہے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے. کل کیلیفورنیا میں یا پرسوں شاید کسی سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ کیلیفورنیا کو تو امریکہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ویسے ہی دنیا کی چوتھی بڑی معیشت بن سکتی ہے. وہاں اس طرح کی گفتگویں ہونے لگی ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے سارے انڈے امریکہ کی ٹوکری میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ ہمارا 80% جو ہے دفاع کا انحصار امریکہ پہ، چین پہ ہے، اسلحے کے اعتبار سے بھی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جو مدد انہوں نے ہماری کی، ہمارے وہ جو تھے پائلٹ، وہ یقیناً زیادہ ہنرمند ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں. یہ تو برسوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کے بہترین پائلٹ ہیں. ہم تو غصے میں بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں نا. جب ہم برہم ہوتے ہیں، برہم آدمی کو کسی کو کوئی چیز صاف دکھائی نہیں دیتی، جیسے آنکھیں نظر بلر کرنے لگتی ہے، ذہن بھی بلر کرنے لگتے ہیں. مگر وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، وہ جو سیارہ ہے چینی، جس تک رسائی دے دی انہوں پاکستان کو، ایران کو بھی دے دی،
جس میں مداخلت نہیں ہو سکتی. تو مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے. اگر کوئی مس ایڈونچر کیا، اس سے پہلے یاد ہے آپ کو ہیلی کاپٹر بھیجے تھے امریکی جو سفارت خانے کا گھراؤ کیا ہوا تھا، تو کیا ہوا تھا؟ اگر کوئی مس ایڈونچر کیا اور کوئی حماقت سرزد ہو گئی اور نتائج نہ نکلے، یہ کوئی چھوٹا سا واقعہ نہیں ہوگا. دیکھیے عرب ملکوں کی طرف ہجرت ہوگی، افغانستان کی طرف ہجرت ہوگی، پاکستان کی طرف ہجرت، عرب رایامہ میں شدید اضطراب پیدا ہوگا. عرب ملک کہہ رہے ہیں کہ نہ کرو، معیشت تباہ ہو سکتی ہے. بعض عرب ملکوں کی ریفائنریوں کو آگ ایسے لگتی ہے جیسے بارود کو لگتی ہے. ایران کو تو نقصان پہنچے گا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، لیکن ہمیں بھی بھگتنا ہوگا. تو ہم ہوش مندی سے کیوں نہیں کام لیتے؟ مسالتی کوششوں کا حصہ کیوں نہیں بنتے؟ عجیب سطحی قسم کے بیانات دے کر مڈل ایسٹ کے لیے ہماری سوچی سمجھی ہمیشہ ایک پالیسی رہی ہے، اب کوئی پالیسی نہیں ہے. فرماتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ 10-15 دن میں فیصلہ کر دوں گا. اور کنفیوز اتنے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ اس اثناء میں امریکہ اور اسرائیل بھی چین سے تو نہیں بیٹھے ہوں گے، انہوں نے اپنے دفاع کا بندوبست کیا ہوگا، لیکن چینیوں نے میزائل دیے ہیں ایران کو. اعلان نہیں وہ کر رہے، مگر معلومات اطلاعات یہ ہیں کہ میزائل دیے 600 کلومیٹر تک مار کرنے والے، اور ان کو روکا نہیں جا سکتا. پھر پے بپے جنگوں سے 91 سے جنگیں لڑ رہے ہیں وہ. 91 سے جب کویت پہ حملہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہے، پاکستانی جو ہیں ہزاروں پاکستانی گاڑیوں کے قافلے میں بھاگے تھے، اور ساری وہ عراق اور وہاں سے ہوتے ہوئے ایران سے ہوتے ہوئے وہ پاکستان پہنچے تھے. وہ کتابیں لکھی گئی تھیں اس پہ. اور سب سے بڑا انڈیا نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن کیا تھا ایئر لفٹ کا، وہاں ہوائی جہازوں سے بھارتی شہریوں کو نکالا تھا. ساری دنیا جو ہے وہ مصیبت میں گرفتار ہوگی. ساری دنیا کی معیشت جو ہے، پٹرول بہت مہنگا ہو جائے گا. 140 سے اندازہ $150 بیرل، $160 بھی ہو سکتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ امریکیوں کو ضرورت نہیں ہے پٹرول کی، ایرانی پٹرول کے اور مڈل ایسٹ کے پٹرول کے. اس کے بغیر چین نے بھی ویسے تو ذخیرہ کیا ہوا ہے، لیکن جب ساری دنیا کی معیشت زیر و زبر ہوگی تو کیا امریکہ کو اس کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ یورپ کو اس کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ ایک پاگل آدمی آ کے بیٹھ گیا ہے جو اپنی سپریم کورٹ سے بھی ٹکرا رہا ہے اور اخلاقیات کا بھی مذاق اڑا رہا ہے. ابھی وہ انہوں نے لکڑی بند کی تھی امریکہ کی، کینیڈا نے کہ لکڑی تو ہے نہیں امریکہ میں اتنی جتنی ضرورت ہے. تو کینیڈا میں تو بڑے وسیع و عریض جنگلات ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ پانی کا ذخیرہ ہے، میٹھے پانی کا. تو اس سے فی کس میں نے عرض کیا تھا کہ $7,482 فی کس اوسطاً ایک مکان کی قیمت بڑھ گئی امریکہ میں. یہ کوئی معمولی اضافہ نہیں ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ لاکھوں مکان بنیں گے تو کتنا اس کا کتنا بوجھ پڑے گا. اب انہوں نے پانی بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تجویز نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جہاں پولوشن ہوگی ان کو پانی نہیں دیں گے. تو امریکی کمپنیاں جو ہیں مشروبات کی اور بعض دوسرے ادارے، پانی بہت سی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، بے تحاشا استعمال ہوتا ہے پانی. مثلا یہ جینز جب بنتی ہے اس میں بہت پانی استعمال ہوتا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جس میں بے تحاشا پانی استعمال ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا پانی نہیں دیں گے. امریکہ زوال پذیر ہے اور ٹرمپ کو کسی وقت بھی ٹھوکر مار کے نکالا جا سکتا ہے. امریکی عوام اس سے خوش نہیں ہے، لیکن امریکی نظام ایسا ہے کہ وہ ایک پروسیس کے ذریعے ہوتا ہے، راتوں رات نہیں صدر کو یا وزیر اعظم کو نکالا جا سکتا. ہم اپنے سارے انڈے اس کی ٹوکری میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ دیکھیں ہوش مندی کی بات ہے. کل عالم عرب میں بغاوت ہوگی، فرض کیجئے، اس کا امکان تو ہے. اگر ایران تباہ ہوگا تو اس کے پڑوسی بھی تباہ ہوں گے نا، ان کی ریفائنریوں پہ کو بھی خطرہ ہے. خدا نہ کرے کہ ایسا ہو. تو عالم عرب میں جو بغاوت پھوٹے تو ہماری اخلاقی پوزیشن کیا رہے گی؟ وہ تو ہم سے بہت توقعات رکھتے تھے، وہاں تو ہمارے لیے نغمے لکھے جاتے تھے. ہم نے جب ایٹمی دھماکے کیے تھے تو وہ پاکستان پہ نچھاور ہو رہے تھے، اسے اپنی کامیابی سمجھ رہے تھے. ایرانیوں نے بھی جو ہے وہ ڈرونز پہ بہت کام کیا ہے. اتنے اچھے ڈرونز بنائے ہیں کہ روس نے خریدے ہیں. پھر یہ ہے کہ ایران میں $400 بلین کی سرمایہ کاری کا منصوبہ ہے، کچھ وہ کر بھی چکے. چین اپنے اثاثے ضائع کیوں ہونے دے گا جی؟
بعض مبصرین کہتے ہیں روس مدد کرنے کے قابل نہیں، یوکرین میں پھنسا ہوا. کیا پھنسا ہوا ہے یوکرین میں؟ یوکرین میں جنگ کے باوجود وہ اسلحہ تو دے سکتا ہے. سفارتی مدد ان کے ساتھ مل کے مشقیں تو کر رہے ہیں وہاں پہ، ایران سے ملک سمندر میں. روس بھی اشروں سے انتقام ان کے اندر پل رہا ہے. چین بھی کرے گا، روس بھی مدد کرے گا، اور ممکن ہے ایسے ملک بھی کریں جن کا نام ہی سامنے نہیں آ رہا. ایرانی خوش نہیں ہے اپنی قوم، اپنی حکومت سے. پچھلے سال محرم کی تقریبات کا انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا بہت سو نے. لیکن ایک نکتہ ہمارے بعض مبصرین نہیں سمجھتے، ایرانی قوم پرستی بہت طاقتور ہے. آپ نے دیکھا کہ جب مظاہرے شروع ہوئے اور امریکیوں نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور اعلانیہ کی، تو رد عمل میں جو مظاہرے ہوئے، حالانکہ وہ قیمتیں بہت بڑھ گئی تھیں اور مہنگائی کا طوفان تھا، پانی کا مسئلہ تھا، لیکن لوگ حکومت کی حمایت میں نکل آئے. ایرانی قوم پرستی بہت طاقتور ہے اور وہ میریکل کر سکتی ہے. اور ایرانی فوج پے در پے جنگوں کی وجہ سے، پاسداران انقلاب خاص طور پر، وہ جنگ آزمودہ ہو چکے ہیں اور ان میں جان دینے کی تمنا ہے. جو آدمی جان ہتھیلی پہ رکھ لیتا ہے اس کو کیا بگاڑ سکتا ہے؟ گن اہم ہے لیکن مین بیہائنڈ دی گن بھی اہم ہے. توپچی بھی اہم ہے، صرف توپ اہم نہیں ہوتی. ہم پہ بڑی شفقت کی نظر ہے جناب ڈونلڈ ٹرمپ کی. چاہتے کیا ہیں پاکستان سے؟ پاکستان افغانستان کے ساتھ الجھ جائے، اڈے دیے جائیں، اپنا سی پیک کو محدود کر دیا جائے، امریکہ پہ انحصار. کیوں؟ ویسے تو افغانی بھی کمال ہیں، ایک پاگل پن ان پہ سوار ہے. ٹیررسٹوں کو پناہ دے رکھی ہے، دہشت گرد وہاں سے آتے ہیں. 1000 سال کا ہمارا تمہارا تعلق ہے، دونوں ملک ایک دوسرے کی ضرورت ہیں. امریکہ اور برطانیہ، سوویت یونین اور گوریلا جنگ میں اور سوویت یونین کو جو شکست دی تو دماغوں میں ہوا بھر گئی ہے. تو جذباتی لوگ، جذبات کی سطح پہ زندہ ہیں، ہوش مندی نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں. لیکن ہمیں بھی سوچ سمجھ کے پالیسیاں بنانی چاہیے تھی. اگر کوئی شخص 45 دن میرے گھر میں رہے اور دن رات میں اس کی خدمت کروں اور خوش دلی سے کروں، اور 46ویں دن اس سے کہوں کہ سامان اٹھاؤ بھاگو یہاں سے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ 45 برس ہم نے ان کی میزبانی کی. اپنے دروازے نہیں صرف ان پہ کھولے، اور کھولنے تھے، اور تو سرحد کوئی تھی نہیں بڑی، 2400 کلومیٹر کی سرحد ہے. انہیں چھتیں بھی فراہم کی، کچی پکی جیسے بھی تھی، خیمے تھے، جو بھی تھا، کاروبار کے بھی مواقع دیے، بڑی نرمی کی. اتنی مدد کی کہ تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے کبھی کتنے اتنے مہاجروں کی میزبانی کسی نے کی ہو. اور پھر ہم نے ان سے کہا بھاگو اب یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے. توہین آمیز واقعات ہوئے. او بھائی وہ تو فاتر العقل ہے، اگر پاگل سے واسطہ پڑ جائے تو آپ اپنے ہوش و حواس تو نہیں کھو دیتے. بھارت ظاہر ہے ان کی مدد کرتا ہے دہشت گردی میں، اور اتنی نفرت افغان لیڈروں نے اپنی قوم میں پھیلا دی ہے کہ جب پاکستان ہارتا ہے تو وہ جشن مناتے ہیں. بھائی اس میں جشن کی کیا بات ہے؟ کل بنگلہ دیش کی طرح ہمیں لوٹ کے آنا ہے اور ہمیں بھی اپنی پالیسیاں تبدیل کرنی ہے. کوئی دور اندیشی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ کابل میں نہ اسلام آباد میں. پاکستان کے بغیر سوویت یونین کو شکست دی جا سکتی تھی. اور ہمارے لیڈر کیا ہیں ذرا آپ اس پہ غور کریں. میں تو آج واقعہ پڑھا اور حیرت زدہ ہی رہ گیا. وہ رؤف کلاسرا نے لکھ دیا کہ 40 ملکوں کا دورہ کیا ہے شہباز شریف نے. تو اس پہ عطا تارڑ صاحب نے انہیں میسج بھیجا کہ اصل میں ہماری عزت اور شان بہت بڑھ گئی ہے بھارت کو شکست دینے کے بعد، اس لیے ہر وقت ہر ملک ہمیں دعوت دے رہا، ہمیں جانا پڑتا. ایک وہ شادی بیاہ کی تقریبات ہے، شادی بیاہ کی تقریبات ہو رہی ہیں، رشتہ دار اپنے دعوتیں دے رہے ہیں اور دوست احباب دعوتیں دے رہے ہیں. $1 کی انویسٹمنٹ تو آ نہیں رہی، کم ہو رہی ہے. کون سی عزت اور شان آپ کی بڑی ہے؟ وہ تو ایک پہلو ہے. انہیں شکست دی، بڑا اچھا کیا، نہایت مبارکباد کے قابل ہیں پاک فضائیہ کے پائلٹ بھی اور عسکری قیادت بھی، اور سب کی تحسین کی جانی چاہیے. لیکن یہ ایک پورا سال 4 سال غالباً حکومت میں رہے نواز شریف، پھر تو وہ آ گئے تھے اپنا شاید خاقان عباسی.
ایک سال ملک سے باہر رہے، اس لیے کہ کاروبار ہے وہاں پہ، ان کا دل نہیں لگتا، یہ ان کے لیے چراغا ہے۔ یہی شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں۔ یہ کیوں لیڈر ہے عجیب و غریب، وہ اس نے کہہ دیا تھا محسن نقوی صاحب نے کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا، ہاں جی، وہ اپنا کہہ دیا تھا ایک تھانے دار کی معرفت، ایک تھانے دار کی۔ بھائی برسوں سے وہاں کوشش ہو رہی ہے، ایک زمانے میں حالات بہتر ہو گئے تھے، ایک تھانے، یہ ہیں وہ لوگ جن کے بل پر یہ کیبنٹ ہے جو پالیسیاں بنائے گی، یہ شہباز شریف صاحب، یہ عطا اللہ تارڑ اور یہ محسن نقوی۔ کراچی میں پھر بہت سخت احتجاج ہو رہا ہے اور وہ صوبے کا مطالبہ شروع ہو گیا۔ مجھے یاد ہے 30 برس پہلے گیلپ نے سروے کیا، لگ بھگ 30 برس ہوئے، صرف 11% ووٹ تھے نئے صوبے کے حق میں۔ اور کل کے اندھو، اگر وہ شہری حکومتیں بنتی، بلدیہ کو اختیارات دیے جاتے، جیسے نعمت اللہ خان کے دور میں اور کچھ مصطفیٰ کمال کے دور میں بھی ترقیاتی عمل ہوا تھا۔ ایم کے معاملے میں تو مسئلہ یہ تھا نا کہ گراؤنڈوں پہ قبضہ کر لیا، اب باغوں میں اپنا میرج ہال بنا دیے، وہ چائنا کٹنگ جس کو، وہ الطاف حسین کو ان کی مذمت کرنی پڑی۔ شہری حکومتوں کو اختیارات دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ نہ یہ گجرات کے چودھری مانتے ہیں، جب انہیں حکومت ملی، اب تو خیر ان کا قصہ ہی پاک ہوا، اب مونے صلاحی پیسے لے کے بھاگ گیا ہے، اب وہ واپس ہی نہیں آ سکتا۔ نہ یہ شریف خاندان مانتا ہے۔ جب الیکشن ہوتا ہے، بلدیاتی الیکشن کا، عدالت حکم دیتی ہے، قوانین میں تبدیلی کر دیتے ہیں، اب پھر کر رہے ہیں۔ کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا، پانی نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں۔ بھائی کراچی جو ہے 33% انکم ٹیکس وہاں سے وصول ہوتا ہے، جابز وہاں ہیں، برآمدات سب سے زیادہ کراچی کی ہیں، کاروبار ان لوگوں کو کرنا آتا ہے، ان کی ایک تربیت ہے، ایک ماحول ہے وہاں کاروبار کا۔ اس کو چراغا بنا دیا، اس کو زرداری خاندان کا رحم و کرم پر چھوڑ دیا، کس طرح کام چلے گا؟ بہت سی اور خبریں ہیں، روز بیلٹ ہوٹل کا ہے اور چیزیں ہیں، لیکن بہرحال گفتگو طویل ہو گئی، اس لیے میں مختصر کرتا ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل سلیم عطا کرے۔ انہیں معلوم نہیں ہے یہ ملک کو نقصان نہیں پہنچا رہے، صرف یہ خود اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہے ہیں، یہ اپنے آنے والی نسلوں کا مستقبل بھی تاریک کر رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک دن ہم سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، لیکن جن لوگوں نے ملکوں کو چراغا بنایا اور ہزاروں انسانوں کو ذہنی اذیتیں دیں اور خیانت کی اور جھوٹ بولا اور فریب کیا اور بربریت کی، انہیں تو معاف نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مجید کہتا ہے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے پوچھا نہیں جائے گا؟ پوچھا تو جائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔